فجر کے ٹائم حجاب کی آنکھ کھلی تو وہ سن رہی تھی عباد تلاوت کر رہا تھا، تلاوت قرآن پاک۔ عباد اتنی خوبصورت تلاوت کرتا تھا کہ سننے والا محصور کن ہو جاتا تھا۔ وہ خدا کی تعریف اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ کرتا تھا کہ دل سنے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ حجاب اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر پر دوپٹہ لے کر عباد کی تلاوت سننے لگ گئی۔ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی تو حجاب گھبرا گئی، کہیں امی نے عباد کی آواز تو نہیں سن رہی۔ وہ بھاگتی بھاگتی دروازے پر آئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا سامنے صباحت کھڑی تھی۔ صباحت نے کہا، حجاب بیٹی فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ اور بڑے پیار کے ساتھ اس نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حجاب کو کچھ تسلی ہوئی کہ لگتا ہے امی نے عباد کی آواز نہیں سنی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، جلدی سے نماز پڑھی اور انار کے درخت کے پیچھے چھپ کر عباد کو دیکھنے لگ گئی۔ عباد ابھی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے ہی عباد نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی، اس نے قرآن پاک کو اٹھ کر الماری میں رکھا۔ وہ ابھی اس کو دیکھ ہی رہی تھی، ایک دم سے دیکھتے دیکھتے عباد الماری کے پاس سے غائب ہو گیا۔ کہاں گیا؟ ابھی تو یہیں پر تھا۔ جیسے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی تو ایک دم سے وہ کسی کے ساتھ ٹکرائی۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عباد تھا۔ حجاب نے اپنی آنکھیں غور سے کھول کر دیکھی اور کہا، تم تو بھی وہاں پر کھڑے تھے اور اب یہاں پر آ گئے ہو۔ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو کھینچتے ہوئے بالکونی میں لے آئی۔ اتنے میں تحریم کی آواز آئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، دیکھو عباد، اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو بہت مصیبت آ جائے گی۔ وہ عباد کو دھکیلتے ہوئے دروازے کے پیچھے چھپا رہی تھی اور خود بھی اس کے ساتھ چھپ رہی تھی۔ عباد اس کے خوبصورت چہرے کو مسلسل دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے جب حجاب کو اپنے اتنے قریب محسوس کیا تو وہ بہت زیادہ پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ حجاب کا اس حد تک اس کے قریب ہونا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے عباد نے ہنسنا شروع کر دیا۔ حجاب کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے غصیلی نظروں سے عباد کو دیکھا اور کہنے لگی، یہ کیسا مذاق ہے؟ تم کیوں ہنس رہے ہو اتنا زیادہ؟ تبھی عباد نے کہا، تمہاری معصومیت پر تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، پھر تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو حجاب میڈم؟ تبھی حجاب نے کہا، تو تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ کتنا بے وقوف بنا رہے تھے تم مجھے، اور میری حالت دیکھو، میں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ کہیں تمہیں امی اور تحریم نہ دیکھ لے۔ تبھی ایک دم سے وہ ایک چھلاوے کی طرح دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، جو بھی ہے، تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ تم تو نا کسی دن مجھے مروا کر ہی سانس لو گے، اور اگر امی کو پتہ چل گیا نا تو تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ پھر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میری جان تو ہے ہی تمہاری، تم پر 1000 بار قربان کر سکتا ہوں، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں ہے۔ اور دیکھو، میں نے تمہیں ایک اور بات کہنی تھی، تم اب اس کمرے میں سونا چھوڑ دو۔ جس پر عباد نے یہ کہا، میں تو روز اسی کمرے میں سوتا ہوں، تمہارے نہ ہونے کے باوجود بھی تمہیں یہاں پر محسوس کرتا ہوں، روز آتا ہوں اور یہیں پر سو جاتا ہوں، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب تم یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے امی نہ آ جائیں۔ تبھی وہ ایک سفید کلر کا ہیولا بنا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ اتنے میں صباحت آئی اور آ کر حجاب کو کہنے لگی، حجاب ادھر آؤ، میری بات سنو۔ حجاب نے کہا، جی امی، میں ابھی آ رہی ہوں۔ حجاب بھاگتی ہوئی کچن میں گئی تو صباحت نے کہا، دیکھو بیٹی، ابھی دودھ والا باہر آ جائے گا، تم جا کر دودھ کا برتن لے کر جاؤ اور دودھ لا کر ادھر کچن میں رکھ دو، اور اس کے بعد تم جا کر سو جانا، ہاسٹل میں تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی نا۔ تو حجاب نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں ایسے ہی کروں گی۔ تبھی حجاب نے دودھ لا کر کچن میں رکھ دیا اور خود سونے کے لیے چلی گئی۔ صباحت نے صبح 9 بجے حجاب کو جگایا۔ تحریم کالج جا چکی تھی۔ حجاب نے اور صباحت نے ناشتہ کیا، اس کے بعد دونوں گھر کے کام میں مشغول ہو گئی۔ صباحت بہت زیادہ الجھی اور کھوئی کھوئی تھی۔ حجاب اپنی ماں کے چہرے پر یہ الجھن محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی اس نے صباحت سے پوچھا، امی کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہیں، بتائیں، کوئی الجھن ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو صباحت نے کام چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی، بیٹا سمجھ نہیں آ رہی، کہاں سے بات شروع کروں؟ امی کیا بات ہے؟ مجھے بتائیں، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ دیکھو بیٹا، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، بہت اونچے خاندان سے، بہت امیر لوگ ہیں، لڑکے کی عمر 40-42 سال ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شاید وہ کچھ ذہنی مریض بھی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بہت غصے والا ہے۔ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی کا برین ہیمریج ہو گیا، اس کے بعد وہ بہت چڑچڑا ہو گیا، لیکن میں ان کو انکار کرنا چاہتی ہوں۔
حجاب بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ حجاب کے اوپر تو جیسے ایک دم سے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ امی کیا میری اتنی عمر ہو گئی ہے کہ میرے لیے اتنی عمر کے لوگوں کا رشتہ آئے گا؟ تبھی صباحت نے کہا مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن تمہیں بتائے بنا انکار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر کل کو تمہیں تمہاری بہنوں سے پتہ چلتا تو شاید تم شکوہ کرتی، صرف اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا، مجھے معاف کر دو۔ حجاب بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور حجاب نے کہا امی میں ابھی آتی ہوں، میں بچوں کے پیپرز لائی ہوں، مجھے وہ چیک کرنے ہیں۔ صباحت نے حجاب کا ہاتھ پکڑ لیا اور پاس بٹھایا اور کہنے لگی مجھ سے نظریں چرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے مجھے کھل کر بتاؤ، میں انکار کر دوں گی۔ میں جانتی ہوں تم اپنی دونوں بہنوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں دولت کی کوئی ہوس نہیں ہے، یہ چیزیں تمہاری کبھی بھی تمہاری کمزوری نہیں بنی۔ میں جانتی ہوں تمہیں کیسا جیون ساتھی چاہیے جو تمہیں خوش رکھے، تحفظ دے، لیکن بیٹا میں کیا کروں، میں بہت الجھن کا شکار ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد تمہارا فرض پورا ہو جائے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تم نے اپنے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا، جب بھی سوچا ہے ہم لوگوں کے بارے میں ہی سوچا ہے۔ حجاب نے کہا امی میں ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ تبھی حجاب اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور سیدھی آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں چاہا کبھی، صرف ایک چاہنے والا شوہر مانگتی تھی اللہ سے، ایک ایسا جیون ساتھی جو میرا ہم عمر ہو، جو مجھے سمجھ سکے۔ کیا میرے لیے اتنی عمر کے لوگوں کے رشتے آئیں گے اب؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ تبھی حجاب نے چہرے پر ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ ایک دم سے اس کو احساس ہوا جیسے اس کے قریب کوئی ہے، کون ہے میرے پاس، مجھے کون محسوس ہو رہا ہے؟ تبھی ایک دم سے اس کی آنکھوں کے آنسو کسی نے صاف کیے تو وہ کہنے لگی یہ بات تم ہو؟ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات اس کے سامنے آ گیا۔ یہ بات نے کہا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگ جاتا ہے۔ دیکھو حجاب، آج تمہیں سمجھ آئی ہوگی کہ میں اس رات کیوں رو رہا تھا جب اتنی تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں نے تمہاری امی اور ثانیہ کی ساری باتیں سن لی تھی اور میں مسز آفتاب زیدی کے گھر بھی گیا تھا۔ اس فیضان لڑکے سے کبھی بھی شادی مت کرنا، وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا، وہ دماغی مریض ہے، وہ بہت زیادہ عجیب انسان ہے، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اپنے بارے میں بھی سوچو، صرف تم پر ہی فرض نہیں ہے ہمیشہ قربان ہونا۔ حجاب نے کہا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیسے الجھن کا شکار ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے میری زندگی میں تو خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایسے مت کہو حجاب، ادھر میری طرف دیکھو، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اگر یہاں پر کوئی اور اچھا انسان ہوتا تو میں زندگی کی ہر خوشی دے سکتا تو میں اپنی خوشی بھی قربان کر دیتا، میں تمہیں کبھی بھی نہ روکتا، میں تمہاری زندگی سے دور چلا جاتا، لیکن اپنی زندگی پر بات مت کرو۔ یہاں پر اگر تمہاری شادی ہو گئی تو تمہیں سوائے رونے کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ پاگل ہے، دماغی مریض ہے، وہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی، سائیکو ہے وہ۔ حجاب نے کہا پلیز چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تبھی ایک دم سے حجاب کے کمرے پر دستک ہوئی تو یہ بات غائب ہو گیا۔ صباحت اندر آئی تو حجاب اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، تم رو رہی ہو؟ نہیں امی رو نہیں رہی، آج بابا بہت یاد آ رہے ہیں، کاش بابا ہوتے تو اتنی زندگی الجھی ہوئی نہ ہوتی، ہمیں بہت آسانی ہوتی سارے فیصلے کرنے میں، لیکن ہم اللہ کے آگے مجبور ہیں نا، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ صباحت نے کہا دیکھو بیٹا، اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، تم دیکھنا تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا آئے گا، اور تمہاری شادی کے بعد تحریم کی بھی شادی ہو جائے گی، تم بھلا کیوں پریشان ہوتی ہو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں آج ثانیہ کے گھر جانا ہے۔ تبھی حجاب ثانیہ کے گھر حجاب، صباحت اور تحریم چلی گئیں۔ پہلے صباحت نے کہا مجھے نہیں جانا، لیکن دونوں بیٹیاں ماں کو زبردستی لے کر آئیں۔ وہاں سب نے مل کر کھانا کھایا۔ احسن کو دیر ہو رہی تھی، اسے کسی کام سے باہر جانا تھا تو وہ ان سے معذرت کر کے چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ثانیہ نے کہا چلے آئیں سب میرے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر آئس کریم کھاتے ہیں۔ تب وہ سب ثانیہ کے کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ نے سب کو آئس کریم سرو کی اور اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی اور باتوں ہی باتوں میں کہنے لگی ابھی کیا سوچا پھر آپ نے فیضان بھائی کے رشتے کے بارے میں؟ صباحت نے ایک دم ثانیہ کی طرف دیکھا۔ حجاب نے کہا دیکھو مجھے بالکل بھی دولت کی ہوس نہیں ہے، میرے سے امی نے بات کی ہے کہ وہ ایک بہت اچھی فیملی ہے، بہت امیر لوگ ہیں، لیکن جو امی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بہت ایجڈ ہے اور تھوڑا سا اس کو سائیکو پرابلم بھی ہے،
تو میں ایسی جگہ پر رشتہ نہیں کرنا چاہتی. مجھے دولت کی کوئی ہوس نہیں ہے. مجھے زندگی گزارنے کے لیے اچھا انسان چاہیے. تبھی ثانیہ بولی دیکھو آپی مجھے تو تمہاری یہ کتابی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور معاف کرنا اب جتنی تمہاری عمر ہو گئی ہے تمہارے لیے ایسے ہی رشتے آئیں گے. اس لیے سوچ سمجھ کر انکار کرو. کب تک بیٹھی رہو گی؟ حجاب بہت زیادہ پریشان ہو گئی. اسے ثانیہ کی یہ بات بہت بری لگی. تبھی ثانیہ سارے برتن اٹھا کر کچن میں گئی تو حجاب اس کے پیچھے گئی اور وہاں پر جا کر برتن رکھنے لگی سنک میں. تو ثانیہ نے کہا دیکھو حجاب میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. مجھے غلط مت سمجھنا. میں معافی چاہتی ہوں. مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اب تمہارے ہاتھ میں تحریم کی قسمت ہے. کیا مطلب میں سمجھی نہیں؟ امی نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی ہوگی. میں جانتی ہوں. مسز آفتاب زیدی نے یہ کہا ہے کہ اگر امی تمہارا ہاتھ فیضان کے لیے دے دیں گی تو تحریم کا رشتہ وہ اپنے بیٹے زریاب کے لیے بھی لے لیں گی. کون زریاب؟ یہ فیضان کا چھوٹا بھائی ہے. 25 سال کا ہے. انجینئر ہے. بڑا خوبصورت ہینڈسم جوان ہے. تو تحریم کا بھی گھر بس جائے گا. اتنے میں یہ بات تحریم نے بھی سن لی لیکن اس نے اپنی دونوں بہنوں پر ظاہر نہیں ہونے دی. اس کے اوپر تو جیسے ایک پہاڑ ٹوٹ گیا. وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کا رشتہ زریاب کے لیے آیا ہے. تبھی وہ چپ چاپ جا کر صباحت کے پاس بیٹھ گئی. حجاب بہت زیادہ پریشان ہو گئی. امی نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا. دیکھو اب تم سوچ لو. اگر امی گھر بیچ کر تمہاری شادی کر دیں گی تو سوچو کرائے کے گھر میں تحریم کا رشتہ لینے کون آئے گا؟ اور امی کے اوپر تحریم کا بوجھ ایسے ہی بنا رہے گا. تم تو اپنی زندگی بسا لو گی لیکن تحریم اور امی کا کیا بنے گا؟ اسے سوچ سمجھ کر انکار کرو. اگر تم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جاتی ہے تو امی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. ثانیہ نے اب حجاب کو ایک نئی الجھن میں مبتلا کر دیا. جیسے ہی حجاب کچن سے واپس کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا. تبھی صباحت نے کہا اب ہمیں گھر چلنا چاہیے. ثانیہ نے بہت روکا کہ آپ لوگ چائے پی کر جائیں مگر وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ ہم لوگ گھر آئیں. جیسے ہی وہ لوگ گھر آئے صباحت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اس نے حجاب سے یہ کہا کہ مجھے چائے بنا دو. حجاب نے چائے بنا کر دی. خود حجاب چھت پر چلی گئی. اس کا دل نہیں لگ رہا تھا. وہ اکثر جا کر اسی طرح سے چھت پر بچھی ہوئی چارپائی پر لیٹ جایا کرتی تھی. ابھی وہ لیٹی ہی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد تحریم اوپر آئی. تحریم کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی. حجاب نے کہا کیا بات ہے تحریم؟ تم کچھ الجھی لگ رہی ہو. کیا بات ہے مجھے بتاؤ. تبھی تحریم تو جیسے بھری پڑی تھی. وہ ایک دم سے پھٹ کر بولی جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں نا یہ گھر نہیں خواہشوں کی کوئی قبر ہے جہاں پر ہر چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے. اس غربت خانے میں رہنے کو میرا بالکل بھی دل نہیں چاہتا. ایسا لگتا ہے کہ یہیں پر گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی. اور ہمارے اوپر رحم کرو. جاؤ اپنا گھر بسا لو. ہم یہ سن کر تھک چکے ہیں کہ تم ہماری کفالت کر رہی ہو اور تمہارے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں. تمہارا 25,000 امی کو دینا اور اس پر یہ گھر چل رہا ہے. بس کر دو. ہمارے اوپر رحم کر دو. ایک ہی موقع ملا تھا قسمت کی طرف سے وہ بھی تمہارے نخروں کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا. سوچا تھا کہ میری بھی امیر گھر میں شادی ہو جائے گی مگر نہیں. تمہیں تو اپنے لیے جوان لڑکا چاہیے نا. تمہیں بھلا کیا ہم جئیں یا مریں. نفرت ہے مجھے ایسے گھر سے جہاں یہاں پر رہنا میں بالکل بھی نہیں چاہتی. پاؤں پٹکتی وہ نیچے چلی گئی. حجاب بہت زیادہ رونے لگ گئی. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ تحریم آخر اتنا کچھ کیسے کہہ گئی. اس کی قربانیوں کو اس کی ایک ایک چیز کو وہ کس طرح سے روند کر نیچے چلی گئی. وہ قربانیاں جو اس نے اپنی بہنوں کے لیے دی اس گھر کے لیے دی. اپنی ہر خوشی کو ترک کر دیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے ہاتھ سے وقت گزرتا جا رہا ہے. پھر بھی اپنی بہنوں کے بارے میں سوچا اور آج وہ سب کچھ ختم کر کے چلی گئی. اس کے کڑوے لفظ. حجاب کے سینے کو چھنی کر کے وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی. تبھی ایک دم سے اس کے آگے مٹی کا پیالہ آیا. اس میں پانی تھا. جیسے اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو عباد اس کے سامنے بیٹھا تھا. عباد نے اسے پانی پلایا تو حجاب نے بہت دکھی الفاظ میں کہا تم مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں میرے آنسو پہنچنے آ جاتے ہو؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. جیسے اس ظالم دنیا نے چھوڑا ہوا تم بھی مجھے چھوڑ دو. تب عباد نے کہا نہیں میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. میں مر سکتا ہوں لیکن تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. جب یہ لوگ تمہیں دکھ دیں گے تمہارے آنسو پہنچنے میں پہنچ جاؤں گا. دیکھو حجاب اپنے بارے میں سوچو. تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. اپنوں کے رویے تم دیکھ چکی ہو جن کے لیے تم نے اتنا سب کچھ کیا. وہ آج تمہیں کتنا کچھ سنا کر چلے گی صرف اپنے لیے کہ تم اب بھی قربانی دو. اپنی زندگی برباد مت کرو. کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہو جائے گی لیکن تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. وہ عورت
तुम्हारी खुशियों की बलि देकर इस छोटी लड़की का रिश्ता मांग रही है। अपने बारे में भी कुछ सोचो। तो कोई बात, चले जाओ। आज रात मैं फ़ैसला करूँगी। अब पता चलेगा मैं हारती हूँ या जीतती हूँ। मुझे मेरे अंदर के इंसान से लड़ने दो जो अपनों की मोहब्बत में जकड़ा हुआ है। मुझे उसको हराना होगा या उससे जीतना होगा। आज रात मुझे तन्हा छोड़ दो। बिल्कुल भी मेरे सामने मत आना, ना ही मुझसे बात करना। तुम चले जाओ यहाँ से। तभी ये बात उसकी आंखों के आगे से गायब हो गया। वो आंसू साफ करके नीचे आकर अपने कमरे में चली गई। रात के खाने पर सबाहत ने 2 से 3 दफ़ा हिजाब को बुलाया तो तहरीम ने कहा, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आ रही, अपने कमरे में है, अल्लाह खैर करे, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तभी सबाहत कमरे में आई तो हिजाब की बुक्स एक तरफ गिरी पड़ी थी और कमरे का हाल भी बहुत ख़राब हुआ था। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी सबाहत ने उसको जगाया और कहने लगी, हिजाब ये कौन सा तरीका है लेटने का, ऐसे क्यों लेटी हुई और ये कमरे का क्या हाल बनाया है। प्लीज़ अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाएं, मुझे खाना नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत नींद आई हुई है। सबाहत ने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्लाइस और दूध बना कर ला रही हूँ, उनको खा लेना। अभी मेरा दिल नहीं है, जो मैंने कहा है उस पर गौर करो। तभी सबाहत गई, दूध और स्लाइस बनाकर ले आई और लाकर हिजाब को दे दिए। हिजाब ने ज़बरदस्ती दूध और स्लाइस खा लिए और उसके बाद फिर सोने लगी। सारी रात सोचती रही, करवटें बदलती रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया। बिलाकर उसने एक फ़ैसला किया कि मैं एक दफ़ा मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी की फैमिली से मिल लेती हूँ, उसके बाद ही इनकार करूँगी। अगर मेरी वजह से मेरी बहन का घर बसता है तो मुझे इसमें देर नहीं करनी चाहिए, अम्मी का बोझ भी हल्का हो जाएगा। और वैसे भी मैंने बाबा से वादा किया था। हस्बे मामूल सुबह हुई तो हिजाब ने सबाहत से कहा, अभी मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। जिस पर सबाहत ने कहा, इधर आओ, मेरे पास बैठो, तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ। हिजाब चुपचाप बैठ गई। बड़ी बात है, आज तो खुद ही बैठ गई हो, पहले तो ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता था। अभी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अभी मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी के आगे इनकार मत करिएगा। ये मत समझें कि मैं दौलत की हवस में ये सब कर रही हूँ, लेकिन अभी देखें, अगर मेरा घर बस गया तो तहरीम का और आपका क्या बनेगा। तहरीम का कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। बस करो हिजाब, छोड़ दो हम लोगों के बारे में सोचना। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ तुम पर गौर करना है। फ़िलहाल तुम्हारी बारी है, तुम्हारा मैं अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी। उसके बाद तहरीम की जहाँ पर किस्मत होगी उसकी भी अच्छी जगह पर शादी हो जाएगी। नहीं अम्मी, आप इनकार मत करें, आप हाँ कर दें, मैं वहाँ पर रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा। आप ये कह रही हैं कि लड़के की उम्र बड़ी है, लेकिन शायद आपने मेरे बालों में सफ़ेद चमकती चांदी नहीं देखी। मेरे बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं अम्मी। अब मेरे लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे और मैं कहीं और शादी कर भी लूँ तो मैं खुश नहीं रह सकूँगी। आपके ऊपर तहरीम का बोझ होगा, वो कौन चुकाएगा। और मैंने अब्बू से वादा किया था हमेशा अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखूँगी। देखो हिजाब, तुमने तो मुझे उलझन का शिकार कर दिया है। प्लीज़ अम्मी, मैंने जो कहा है इस पर गौर करें। अब बेशक मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी को हाँ कर दें, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन की भी अगर शादी होती है तो मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपके सर पर कोई बोझ रहे। ये कहकर हिजाब वहाँ से चली गई। सबाहत बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो क्या करे और क्या ना करे। लिसन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे क्या हिजाब की शादी फैज़ान के साथ हो जाएगी, और अगर वो सच में दिमागी मरीज़ है तो हिजाब की ज़िंदगी में और कितनी मुसीबतें आएंगी, और क्या तहरीम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकेगी। ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को विज़िट करना पड़ेगा वजिया शहर के नावल खजूर वाले दरख्त का नेक्स्ट एपिसोड का इंशाल्लाह, जो कल आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी। मैं बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे बेस्ट, अल्लाह ने के बाद।